السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ سائنس دانوں نے ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہوئے 2 بلیک ہول ڈھونڈ نکالے ہیں۔ یہ بہت نایاب دریافت ہے۔ یہ بلیک ہول ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ بلیک ہول بہت بڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج یعنی اکٹھے نہیں ہو پا رہے بلکہ ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھ کر اس دریافت کے متعلق مزید بات کریں، آئیے بلیک ہول کی سب سے سادہ تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ڈسکوری کے متعلق معلومات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اگر میں بلیک ہول کی ڈیفینیشن کروں تو بلیک ہول ایک ایسا آبجیکٹ ہے، جس طریقے سے یہ کلکر ایک آبجیکٹ ہے کہ اس کے اندر اگر روشنی جائے تو وہ باہر نہ نکل سکے۔ اور کیوں نہ باہر نکل سکے؟ کیونکہ اس کی گریویٹیشنل پول اتنی زیادہ، وہ چیزوں کو اتنی زیادہ تیزی سے اپنی طرف کھینچتا ہے کہ کوئی بھی چیز باہر نہ نکل سکے، بھاگ نہ سکے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ آبشار دیکھتے ہیں، آبشار کے قریب جب جاتے ہیں تو آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر آپ آبشار سے نیچے ہی گرتے ہیں، آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر روشنی بھی جب جاتی ہے تو وہ واپس نہیں نکل سکتی۔ یہ بلیک ہولز فاسل گیلیکسی میں موجود ہیں۔ یہ بلیک ہولز کا دریافت ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے وزنی پیئر ہے۔ آپ کے جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ملا کر ان دونوں کا میس سورج کے میس سے 15 ملین گنا زیادہ ہے۔ یہ دونوں بلیک ہولز ایک دوسرے سے فاصلے کے لحاظ سے اب تک نظر آنے والے سب سے قریبی بلیک ہولز ہیں۔ ان کے درمیان کا فاصلہ 24 لائٹ ایئر ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں بلیک ہولز کو ماپنے کے لیے ہم وزن کے بجائے میس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میس ایک کانسٹنٹ کوانٹٹی ہے اور وہ ہر جگہ پر ایک جیسی رہتی ہے، اس لیے بلیک ہولز کو ناپنے کے لیے ہم میس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک یونٹ، ایک پیرامیٹر میس بھی ہے۔ لیکن بلیک ہول تو سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے، تو اسے کس یونٹ میں، میس کو کن یونٹ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے اپنے سب سے قریبی سٹار کی مدد لی ہے جو کہ ہے سورج۔ سورج کو ہم نے ایک یونٹ، سورج کے میس کو ہم نے ایک یونٹ بیان کیا ہے اور میں آپ کو اس کی سمبل بھی دکھا رہا ہوں، یہ ایک سولر میس ہے۔ تو اگر بلیک ہول 3 سورجوں کے برابر ہے تو اس کا میس 3 سولر میسز کے برابر ہوگا، اور اگر بلیک ہول اس سے بھی بڑا ہے تو وہ اتنے زیادہ ملینز آف سولر میسز کے برابر ہوگا۔ تو یہ ایک پیرامیٹر ہے جو کہ ہم نے یاد رکھنے کے کہ ہمیں اس کی ضرورت بار بار پڑتی جائے گی۔ بلیک ہولز کے پیئرز کی یہ دریافت اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملے گا کہ بہت بڑے بڑے بلیک ہولز کیسے بنتے ہیں، ان کے پیئرز یعنی جوڑے کیسے ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں اور کس طرح 2 بلیک ہول آپس میں مرج ہوتے ہیں۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ جب 2 بلیک ہولز ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہیں تو اس سے اسپیس ٹائم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان بلیک ہولز کو ڈیٹیکٹ کرنا آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ اس دریافت کے متعلق آپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسٹرونامرز نے کیسے ان بلیک ہولز کو دریافت کیا۔ ان کی دریافت کے لیے ماہر فلکیات نے ایک خصوصی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے جسے ویری لانگ بیس لائن انفارمیٹری یا VLBI ٹیکنیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں دنیا بھر میں موجود ریڈیو ٹیلیسکوپ سے سگنل حاصل کر کے یعنی انہیں اکٹھا کر کے زمین جتنی بڑی ایک ورچوئل ٹیلیسکوپ بنائی جاتی ہے۔ اس ورچوئل ٹیلیسکوپ کی سینسٹیوٹی اور ریزولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی مدد سے بلیک ہول سے آنے والی ریڈیو سگنلز کو بآسانی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس VLBI ٹیکنیک کا استعمال کر کے ایسٹرونامرز اس قابل ہوئے کہ اس بلیک ہول کے جوڑے کا میس، آربیٹل پیریڈ اور اس جوڑے میں موجود بلیک ہولز کے درمیان فاصلے کا اندازہ لگا سکیں۔ ایسٹرونامرز نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بلیک ہول قدرے بڑا ہے اور اس کا میس سورج کے میس سے 9.5 بلین گنا زیادہ ہے، جبکہ دوسرا بلیک ہول پہلے کی نسبت چھوٹا ہے اور اس کا میس سورج کے میس سے 5.5 بلین گنا زیادہ ہے۔ اس طرح ملا کر ان بلیک ہولز کا میس سورج کے میس سے 15 ملین گنا زیادہ ہے اور یہ اب تک دیکھے گئے بلیک ہولز کے پیئرز میں سب سے زیادہ میس رکھنے والا پیئر ہے۔
ریسرچ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ان دونوں بلیک ہولز کے درمیان کا فاصلہ 24 لائٹ ایئرز ہے۔ اس طرح یہ اب تک دریافت شدہ پیئرز میں ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ ان کا آربیٹل پیریڈ بھی بہت لمبا ہے اور یہ ایک دوسرے کے گرد چکر 30,000 سالوں میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ ریسرچ بہت دلچسپ اور حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سوالوں کو جنم دے رہی ہے۔ آخر یہ بلیک ہول اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں؟ آخر کیوں یہ ابھی تک ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوئے اور ان کی گریوٹی کے ان کے ارد گرد کے ماحول پر کیا اثرات ہوں گے؟ بلیک ہولز کے ایسے پیئرز بننے کے متعلق ہمیں آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہلے ہی بتا چکی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بلیک ہولز جوڑوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق جب دو بلیک ہولز ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہیں تو نتیجتاً بہت زیادہ طاقتور گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں جو اسپیس ٹائم میں خلل ڈالتے ہوئے پوری کائنات میں پھیل جاتی ہیں۔ ان ویوز کے پاس ایک دوسرے میں مرج ہونے والے بلیک ہولز کے متعلق بہت زیادہ قیمتی معلومات چھپی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک دوسرے میں ضم ہونے والے بلیک ہولز کا میس کیا ہے، ان کی اسپن کیا ہے اور ان کی لوکیشن کیا ہے۔ ان ویوز کو زمین پر خصوصی انسٹرومنٹس کی مدد سے دیکھا جاتا ہے، جیسے لیزر انٹرفیرومیٹر، گریویٹیشنل ویو آبزرویٹری یعنی LIGO وغیرہ۔ بلیک ہولز کے ان جوڑوں کو ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے وقت اور ضروری حالات کی پابندی لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ایسا پیئر بنانے کے لیے ان بلیک ہولز کو ایک دوسرے کے اتنا قریب ہونا چاہیے کہ یہ اپنے درمیان دفع کی فورس کو نظر انداز کر سکے۔ اس کے علاوہ پیئر بنانے کے لیے لازمی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو تو یہ ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیں گے۔ مزید ان بلیک ہولز کو خلا کے ایک ایسے حصے میں ہونا چاہیے جو آئسولیٹڈ ہو، یعنی ان بلیک ہولز کو باہر کا کوئی آبجیکٹ، ستارہ یا کہکشاں وغیرہ ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بلیک ہولز کے ان جوڑوں کو ڈھونڈ پانا اس لیے بھی بہت مشکل ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گریویٹیشنل ویوز کی فریکوینسی ہمارے میجرنگ انسٹرومنٹ سے زیادہ ہو یا یہ ویوز ہمارے بنائے گئے انسٹرومنٹس کی سینسٹیوٹی کی حد سے باہر ہوں تو ہم انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ بلیک ہولز کے اس جوڑے کی دریافت اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی مدد سے اب ہم بلیک ہولز اور ان کے پیئرز کے متعلق موجود اپنے ماڈلز کو نہ صرف چیک کر سکیں گے بلکہ ضرورت پڑنے پر ان میں رد و بدل بھی کر سکیں گے۔ یہ دونوں بلیک ہولز ایک بہت پرسکون ماحول میں موجود ہیں۔ جس گیلیکسی میں یہ بلیک ہول موجود ہے وہ دراصل ماضی میں دو گیلیکسیز کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے اور فاسل گیلیکسی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ گیلیکسی بہت پرانی ہے اور اب تقریباً انیکٹیو ہو چکی ہے، یعنی اس میں نئے ستارے بننے کا عمل بہت سست پڑ چکا ہے۔ یہ گیلیکسی اس وجہ سے بھی دوسری گیلیکسیز کے مقابلے میں منفرد ہے کہ اس میں بلیک ہولز کا صرف ایک ہی پیئر موجود ہے، جبکہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق باقی گیلیکسیز میں ایسے ایک سے زیادہ پیئر موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ان بلیک ہولز کا اس گیلیکسی میں موجود ہونا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں ان بلیک ہولز کی گریوٹی کے ان کے ارد گرد کے ماحول پر ہونے والے اثرات کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ گیلیکسی ان بلیک ہولز کی خصوصیات کو جاننے میں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بلیک ہولز اپنے ارتقاء کی بہت دلچسپ سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت زیادہ میسو بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب بھی، تو ان کے ایک دوسرے میں مرج ہونے کے وسیع امکانات موجود ہیں، لیکن سائنسدانوں کے مطابق یہ اتنے بھی قریب نہیں ہے کہ بہت جلدی ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے، بلکہ ان کو ایک لمبے عرصے تک آبزرو کر کے ان پراسرار آبجیکٹس کے متعلق بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان کا مشاہدہ کر کے ہم ان فیکٹرز کو بھی جان سکتے ہیں جن پر دو بلیک ہولز کا آپس میں مرج کرنا انحصار کرتا ہے۔ مزید ہم اس پیئر کا مشاہدہ کر کے بلیک ہولز کے آپس میں ضم ہونے کے میکانزم کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلیک ہولز کو ضم ہونے سے روکنے میں جو ایک فیکٹر شامل ہو سکتا ہے وہ ان کا بہت بڑا سائز ہے، جس کی بدولت جب بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک طرح کا ریکوائل پیدا ہوتا ہے جو انہیں آپس میں ضم ہونے سے روکتا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو انہیں آپس میں ضم ہونے سے روکنے کی ممکنہ وجہ ہو سکتا ہے وہ ان کی آربیٹل ہسٹری ہے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ گریویٹیشنل ریڈیشن کی صورت اپنا اینگولر مومنٹم اور انرجی کھو دیتے ہیں۔ یہ دریافت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ایسٹرو فزکس اور فلکیات کی دنیا میں موجود سب سے بنیادی اور دلچسپ سوالوں پر روشنی ڈال رہی ہے۔ اس دریافت کی بدولت ہم کافی حد تک ان سوالوں کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں
اور مزید اس پیئر کا مشاہدہ کر کے ایسے سوالات کے مکمل جواب جاننے کے قابل ہو جائیں گے کہ سپر میسو بلیک ہولز کیسے بنتے ہیں، یہ کیسے ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں، اور کس طرح یہ بلیک ہولز کائنات کے اسٹرکچر اور ارتقاء پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز کائنات کے پراسرار اور دلچسپ ترین آبجیکٹس میں سے ایک ہیں، اور یہ کاسموس کی تاریخ اور مستقبل کا فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دوسرے بلیک ہولز میں ضم ہو کر اور مادے کو کھا کر گیلیکسیز کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسی ریڈیشنز کا بھی ذریعہ ہیں جو ستاروں، سیاروں اور زندگی کی فارمیشن اور ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سپر میسو بلیک ہولز آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو چیک کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز گریویٹیشنل ویوز کی فطرت سے پردہ اٹھانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ان بلیک ہولز کو دریافت کرنے کے بعد انہیں اسٹڈی کر کے اور ان کے متعلق معلومات فراہم کر کے ماہرین فلکیات نے ان پراسرار آبجیکٹس کے متعلق ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے۔ اس دریافت نے کئی نئی دریافتوں کے لیے رستے ہموار کر دیے ہیں۔ اس دریافت کے دوران سائنسدانوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، جیسا کہ VLBI ٹیکنیک کی تکنیکی اور کمپیوٹیشنل حدود وغیرہ، جو فی الحال بہت کم ہے۔ ان آبجیکٹس کے متعلق اب بھی بہت سے سوال ایسے ہیں جو تحقیق طلب ہیں، اور ان کا جواب فی الحال کسی کے پاس موجود نہیں، جیسا کہ یہ بلیک ہولز شروع سے ہی اتنے بڑے اور ایک دوسرے کے قریب کیسے ہیں، ان کے ضم ہونے کا ایگزیکٹ وقت کیا ہوگا، اور یہ کس میکانزم کو فالو کرتے ہوئے ایک دوسرے میں ضم ہوں گے۔ جب یہ ایک دوسرے میں ضم ہوں گے تو اس سے ان کے ارد گرد کیا اثرات مرتب ہوں گے، آخر ہم کس طرح ان کے ضم ہونے کا مشاہدہ کر پائیں گے، اور ان کے ضم ہونے کے نتیجے میں جو گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوں گی ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے متعلق ماہرین فلکیات مکمل طور پر پر امید ہیں کہ وہ مستقبل میں اس پیئر کا مشاہدہ کر کے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔